إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات گرامی قدر، بحیثیت مسلمان اس دنیا پہ رہتے ہوئے ہم سب پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، جیسے میاں بیوی کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بڑوں کے چھوٹوں پر اور چھوٹوں کے بڑوں پر حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق. آج میں آپ کے سامنے جن حقوق کا تذکرہ کرنے جا رہا وہ نہایت اہم اور ہمارے ایمان کا اہم جزو ہے کہ اگر ہم ان حقوق کو ادا نہ کریں تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی جاتا رہ سکتا ہے. اور وہ حقوق ہیں آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ حقوق ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم سب کا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا ادا کرنا ہم سب پہ لازم ہے اور فرض ہے. سب سے پہلا حق جو آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جس کا ادا کرنا ہم سب پہ لازم ہے اور فرض ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا ہم سب مسلمانوں پہ یہ حق ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آقائے کائنات کی موجود ہے، اور جس کے بارے میں خود عرش والے کا ارشاد عالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو. اور ساتھیوں پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ آپ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، 1,24,000 انبیاء کو ابھی یہ دنیا مارد وجود میں نہیں آئی تھی. اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری پیدائش سے ہزاروں سال قبل، اس دنیا کے تخلیق کرنے سے ہزاروں سال قبل عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا. ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو پہنانے والا ہوں، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں. مگر یاد رکھو پھر اگر رسول آ جائیں
آمینہ کے لال آ جائے، پھر جس کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اپنی نبوت کی بات کو کیا، اپنی رسالت کی بات کو کیا، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ مقام بلند ملا تو آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نقطہ نظر، یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند سمجھا جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، بلندی دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک روحانی بلندی ہوا کرتی ہے، ایک جسمانی بلندی ہوا کرتی ہے۔ اور روحانی بلندی کے متعلق بھی اس دنیا کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے معراج کی رات جب آقائے کائنات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے مسجد اقصی پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل سے اس بات کو پوچھا، استفسار کو کیا، آپ سے اس سوال کو کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا یکجہت سے پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آمینہ کے لال کی موجود ہے۔ یہ تو میں آپ کے سامنے روحانی بلندی کا تذکرہ کر رہا، آؤ ذرا جسمانی بلندی کا تذکرہ بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے اس جامعہ میں ہم سے سنتے جائیے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے حافظ صاحب بڑے ادب سے میں آپ کے سامنے اور آپ کے ان مقتدیوں کے سامنے، حافظ عمیر صاحب کے سامعین کے سامنے اس بات کو ڈنکے کی چوٹ اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسٹیج کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم یہاں پر لوگوں کو قصے، کہانیاں، کہاوتیں، من گھڑت روایتیں وہ سنانے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حافظ عمیر یہاں پر آپ کے سامنے کتنے ہی جمعے آپ کے سامنے پڑھاتا، حافظ یونس آزاد صاحب اپنی جوانی سے آپ کے سامنے مخاطب ہیں آپ سے، لیکن یہ میرے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے، یہاں سے جب بھی بات ہوگی یا قال اللہ کی بات ہوگی یا قال رسول کی بات ہوگی۔ اور آئیے ذرا جسمانی بلندی کے متعلق بھی میں نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی کہاوت نہیں، خدا کا کائنات کی لسان مبارک سے اس بات کو ذرا سنتے جائیے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے، میری جانب اشارہ کر رہے، ہوا کیا یہ وہی ہے کہ جس کی بلندی کے، جس کی رفت کے، جس کے مقام اور مرتبے کے چرچے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، نام ہوا ہاں یہ وہی ہے کہ جس کی بلندی کے تذکرے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں۔ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، ترازو کو قائم کیا گیا۔ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جمعوں میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسماً 7 دنوں کے بعد جمعے کو ادا کیا، اٹھے 2 رکعت نماز کو ادا کیا اور چلتے بنے۔ ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ 7 دنوں کے بعد جو جمعے کی صورت میں ہم ایکسرسائز کرنے والے کہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے اذہان و قلوب میں بٹھا کے لے کے جائیں۔ آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں ایک شخص کو ڈالا گیا،
عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری ہو گیا اور حدیبانہ انداز میں آپ کے سامنے اپنی گزارش کو رکھتا چلوں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، پھر اسی پلڑے میں 2 اشخاص کو ڈالا گیا، 10 بندوں کو ڈالا گیا، 20 کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرے تنہا کا پلڑا بھاری۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے کو مخاطب ہو کے کہا، نہیں نہیں، اسے 20 سے نہ تولا جائے، 50 سے نہ تولا جائے، 100 سے نہ تولا جائے۔ پھر مجھے 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا، 1,00,000 سے تولا گیا۔ لوگوں، پھر وہ مقام آیا، ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور میرے آقا کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا، پوری انسانیت مل کر بھی آقا کائنات کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلندی چاہے روحانی ہو، بلندی چاہے جسمانی ہو، آقا کائنات کی شخصیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلا حق ہے جسے آج ہمیں اپنے اذہان میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ آقا کائنات سے بلند، آپ سے اعلیٰ، آپ سے عرفہ، آپ سے معزز کوئی ہستی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور ساتھیوں، آقا کائنات کی حوالے سے ہی آپ کے سامنے جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو دوسرا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، چاہے وہی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی میرا بریلوی بھائی ہو، چاہے دیوبندی بھائی ہو، یہ تمام کے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے، ان پہ یہ لازم ہے کہ آقا کائنات کے اس حق کو بھی اسی طرح جس طرح ہم نے آقا کی ذات کے حوالے سے اس بات کو، اس نعرے کو، اس نظریے کو، اس سوچ کو بیان کیا کہ پوری کائنات میں سب سے بلند اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آمینہ کے لال کی ہے۔ پھر دوسرا حق جو آقا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے ہم سب پہ عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ ذات تو میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر جب آقا کائنات کی بات آ جائے، میں اپنے چہرے کو آقا کے چہرے سے ہٹا کر دوسری جانب دیکھتا پھر یہ حق جو ہے اللہ کی قسم جو ذات کے معاملے میں ہم نے ادا کیا، پھر ہم نے اس بات کو بھی جھوٹ کہا، اس بات کو بھی ہم نے بناوٹ بنا کے کیا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ذات تو میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، میں چنانچہ اگرچہ چنانچہ مگرچہ اس طرح کی بات کرتا رہوں۔ اللہ کی قسم یہ آقا کی محبت کا دعویٰ، ہم اس دعوی محبت کو صحیح نہیں مانتے۔ دعوی محبت تب سچا ہوگا جب اس بات کا اعلان ہوگا کہ ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ۔ جس طرح ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ آقا کے حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، ایمانداری سے کہنے والا بھی، سب سننے والے بھی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، ہم فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں اترنے والے، ہم بین المسالک، ہم آہنگی کو فروغ دینے والے۔ کسی کا دل دکھانا ہرگز مقصود نہیں ہے، مگر بات کو سمجھنا، بات کو سمجھانا وہ ہم پہ لازم ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے جب آقا کی بات کا تذکرہ آ جائے، آپ کی حدیث کا تذکرہ آ جائے، آپ کے قول کا تذکرہ آ جائے، آپ کے فرمان کا تذکرہ آ جائے، پھر میں چہرے کو جھکا کے وہ جناب ایسے جناب ویسے، وہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان بھی ٹھیک ہے، یہ آقا کی حدیث کا انکار نہیں ہوتا، آقا کے فرمان کا انکار نہیں ہوتا، بس یہ بات ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جی مولوی صاحب، قاری صاحب، صاحب زادہ صاحب، حافظ صاحب، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے،
فلاں مسئلے میں، آمین کے مسئلے میں، رفع الدین کے مسئلے میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، زکوٰۃ کے مسئلے میں، حج کے مسئلے میں، خوشی کے معاملات میں، غمی کے معاملات میں، معیشت کے معاملات میں، سیاست کے معاملات میں، وہ جی آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے مگر فلاں مسئلے میں میرا مولوی اس کی یہ رائے ہے، میرا خطیب اس کی یہ خطابت ہے، میرا مفتی اس کا یہ فتویٰ ہے، میرا امام اس کا یہ قول ہے۔ اللہ کی قسم آپ دعوی محبت میں اکمل نہیں ہیں، آپ کا دعوی محبت ادھورا ہے۔ دعوی محبت کب مکمل ہوگا؟ اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، میرا خطیب بھی غلطی کھائے، میرا مولوی بھی غلطی کھائے، تیرا پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، عالم بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ کائنات کے باسیوں سن لو، ہم نے ناطق وحی کو غلطی سے پاک اگر بنایا ہے تو صرف آمینہ کے لال کو بنایا۔ پھر یہ نہیں کہ کالی کملی والے کی بات کیا جانے کے بعد، آپ کے فرامین کے آ جانے کے بعد، آپ کے فتوے کے آ جانے کے بعد، آپ کے حکم کے آ جانے کے بعد پھر یہ میں کہتا پھروں کہ فلاں کی بات، فلاں کی بات، فلاں کی بات۔ یاد رکھو آقائے کائنات سواری پہ موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کے پیچھے موجود ہے۔ آپ نے حضرت معاذ کو پکارا، یا معاذ۔ حضرت معاذ نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر، آقائے کائنات میں حاضر۔ پھر سواری چلتی رہی۔ آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر پکارا، یا معاذ۔ آپ نے کہا، آقا میں حاضر۔ پھر سواری کچھ دیر چلتی رہی۔ تیسری مرتبہ آقائے کائنات نے پھر پکارا، یا معاذ، اور پھر یہ الفاظ کہے، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ ساتھیو جانتے ہو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا تم میں سے جو کوئی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر شرط کیا ہے؟ شرط عائد ہو گئی۔ شرط یہ ہے صدقا من قلبہ، کہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے، صرف منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ صدقا من قلبہ، سچے دل سے اس بات کی گواہی دے، پھر ہوگا کیا؟ اللہ نے اس چہرے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا ہے۔ پھر ہم یہ بات کہیں کہ ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر جب بات کی باری آئے پھر میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، فلاں تیسری جانب دیکھوں چوتھی جانب دیکھوں، کسی ڈھیری کی طرف دیکھوں، کسی شہر کی طرف دیکھوں، کسی عالم کی طرف دیکھوں، کسی امام کی طرف دیکھوں، تو پھر یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ورد ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں جس کو ہم نے رٹا ہوا، جس کو پکایا ہوا، اور آج ہم صرف ایک معمول کے طور پر، ایک رسم کے طور پر اس کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ بچہ بھی اس کلمے کو پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس بات کو کہنے والا، ہر کوئی ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا، اس بات کا ورد کرنے والا۔ ساتھیو آقائے کائنات کی شخصیت کے حوالے سے جو دوسرا حق آپ کے سامنے بیان کر رہا، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ۔ آؤ تو صحیح ذرا، ابھی آقا کی بات کے حوالے سے نہیں، میرے ذہن میں امام مسلم کی وہ حدیث آ رہی کہ کس طرح اصحاب رسول آقائے کائنات آپ کا ادب کرتے، آپ کی شخصیت کو محلول ہاتھ رکھتے ہوئے
میں آقا کی حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کرنے لگا ابھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم آقائے کائنات کی خدمت میں آیا، اس نے آقائے کائنات کو مخاطب کیا اور کہا السلام علیکہ یا محمدہ۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میں نے اس یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا، قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا، اور پکار کر بولا کہ تم غیر مسلم ہمارے نبی کا، ہمارے پیغمبر کو ان کا نام لے کے بلاتے ہو، کوئی سابقہ نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی سلامتی نہیں۔ ساتھیوں ذرا دیکھیے تو صحیح اصحاب رسول کا چلن، اور اپنے چلن کو ذرا کہنے والا بھی، ہم سب سننے والے اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہمیں بھی آقائے کائنات سے اسی طرح وابستگی ہے، اسی طرح ہمیں آقائے کائنات سے محبت ہے؟ جب قریش کا ایک نمائندہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مذاکرات کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے۔ چند لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ ایسے ہی عالم میں حضرت عروہ بن مسعود گفتگو کو کر رہے کہ ایسے عالم میں آپ کا ہاتھ آقائے کائنات کی داڑھی مبارک کو چھوتا ہے۔ پاس ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اپنے تلوار کے دستے پہ ہاتھ کو مارا اور کہا عروہ ہم یہ بات گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی ناپاک، کوئی غیر مسلم اس کے ہاتھ ہمارے آقا کی داڑھی مبارک کو بھی چھوئے۔ ساتھیوں یہ آج ذرا جائزہ تو لیجئے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مسلک کو ٹارگٹ کرنا ہمارا ہرگز مقصد نہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں۔ کہنے والا سب سے پہلے اپنا جائزہ لے، سننے والے اپنا اپنا جائزہ لیجئے، گرد و اطراف کا ذرا جائزہ لیجئے، کیا ہمارا چلن اصحاب رسول کی طرح، کیا ہم بھی آقائے کائنات کا جو ادب ہے اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اصحاب رسول نے ہمیں بتلایا، کہ ہم نے صرف آقائے کائنات کے نام نامی کو ایک خاص مہینے کے لیے مخصوص کر دیا، آپ کے نام نامی کو رنگ للیاں منا کر، بھنگڑے ڈال کر، چراغاں کر کر، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر کے، اور بےہودہ گانوں پہ، اللہ کی قسم شرم آتی ہے، بےہودہ گانوں کی دھنوں پر آقائے کائنات کا نام لیتے ہیں، اور پھر بھی ہم دعوی محبت میں اکمل ہیں، پورے ہیں، اور الزام آپ سب ہم پہ ہے کہ یہ گستاخی کو کرنے والے، یہ گستاخ ہے، یہ آقائے کائنات کی شان میں گستاخی کو بجا لانے والے۔ آؤ ذرا آقائے کائنات کی ادب کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا، ابھی آقا کی حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں موجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے، آپ نے انہیں اشارے سے نہیں بلایا، زمین سے کنکر کو اٹھایا، ان دو اشخاص کی جانب اچھالا، دونوں متوجہ ہوئے، آپ نے پاس آنے کا اشارہ کیا، دونوں آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، لگتا ہے مسافر ہو۔ کہنے لگے جی جی ہم طائف کی وادی سے آئے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر اجنبی نہ ہوتے عمر تمہیں سخت سے سخت سزا سناتا، تمہیں کیا معلوم تم مسجد نبوی میں موجود اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے اور پاس آمینہ کے لال آرام فرما رہے۔ ساتھیوں یہ کیسا ادب تھا، یہ کیسا احترام تھا، یہ کیسی وابستگی تھی جو اصحاب رسول کو آقائے کائنات سے تھی۔ آج ذرا اپنی وابستگی کا بھی جائزہ لیجئے۔ ہم نے آقا کے نام کو صرف نام لینے تک، صرف دعوی محبت کے لیے، صرف ایک خاص مہینے کے لیے، اور اس خاص مہینے میں بھی ایک خاص دن کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا۔ آقائے کائنات ہمارے ساتھیوں یاد رکھنا ہر گھنٹے کے امام ہیں، ہر سیکنڈ کے امام ہیں، ہماری نشست کے بھی امام، ہماری برخاست کے بھی امام، ہماری اٹھک کے بھی امام، ہماری بیٹھک کے بھی امام، ہمارے مسلح کے بھی امام، ہماری معیشت کے بھی امام، ہماری سیاست کے بھی امام ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے متعلق ہم نے جو باتیں ہم کو سوٹ کریں، جن باتوں سے ہماری مطابقت ہو، جو ہمارے رسوم و رواج کے مطابق ہوں، ہم ان باتوں پر فوراً سے پہلے عمل درآمد کر لیں، اور پھر جب آقا کی حدیث آ جائے، آقا کی بات آ جائے، پھر اپنے چہروں کو دوسری جانب کریں۔ یہ عجیب بات ہے
کہ آقا کا نام نامی آتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں، جب آقا کی بات کی باری آتی ہے پھر ہم گھوم جاتے ہیں۔ یہ محبت جو ہے اللہ کی قسم ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ وہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنے اسوے سے اس بات کو ثابت کیا کہ ذات جس طرح میرے آقا کی اعلیٰ ہے پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، اس بات کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ مقابلے میں کون ہے، کس کی بات ہے، پھر انہوں نے آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرامین کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے پھر کوئی پرواہ نہیں کی کہ مقابلے میں کوئی کتنا بڑا عالم ہے یا کون ہے یا فلان ہے، چاہے کوئی حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ اور ساتھیوں، خلیفہ مروان کی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ خلیفہ مروان نے یہ آرڈیننس دیا ہوا، یہ حکم نامہ جاری کیا ہوا کہ جب میں جمعے کو پڑھانے کے لیے آؤں تم پر یہ بات لازم ہے، تم میں سے جو کوئی جمعے کو ادا کرنے کے لیے آئے وہ بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی جنبش کے میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائے کہ میری توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو، میں کسی اور جانب مشغول نہ ہو، کہ مجھے جمعے کو پڑھانے میں، جمعے کو ادا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعے کو ادا کرنے کے لیے آتے، خلیفہ مروان ممبر رسول پہ موجود جمعے کا خطبہ دے رہا، آپ نے 2 رکعت نفل کو ادا کرنے کے لیے، 2 رکعت نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا، ہر کارے دوڑے، پولیس والے دوڑے، ابو سعید الخدری کے پاس آئے، آپ نے نماز کو جاری رکھا، سلام کو پھیرا، سپاہی آگے بڑھے، کہا ابو سعید تو نہیں جانتا خلیفہ جو پورے علاقے کا خلیفہ، پوری سلطنت کا خلیفہ، اس نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہوا، یہ حکم دیا ہوا کہ کوئی آئے تم میں سے اس پہ یہ بات لازم ہے کہ وہ 2 زانو ہو کر بیٹھ جائے اور جمعے کو ادا کر۔ کہا اللہ کی قسم، سپاہیوں کی بات کو سنا اور کیا جواب دیا، کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک آنے والا آیا، زمین پہ بیٹھا، آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا، حکم نامہ جاری کر دیا، حدیث رسول آ گئی، قیامت کی دیواروں تک آپ کا فتویٰ آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی جمعے کو ادا کرنے کے لیے آئے اس پہ یہ بات لازم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز کو ادا کرے پھر بیٹھے۔ اللہ کی قسم، ایک طرف آقا کا حکم ہو، آقا کا فرمان ہو، آقا کا فتویٰ ہو، مجھے خلیفہ مروان کے حکم نامے کی ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ساتھیو، یہ آقا کی بات ہے، یہ آقا کی حدیث ہے کہ کس طرح اصحاب رسول آقا کی بات کے اوپر کس طرح دیوانہ وار لپکتے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے۔ اور ساتھیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عدالت لگی ہوئی، دربار ابو بکر میں ایک عادی چور کو پیش کیا گیا، چوری کرنے کا عادی، پہلی چوری کے جرم میں اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹا گیا، عادی چور تھا، پھر چوری کا ارتکاب کر بیٹھا، دوسری چوری کرنے کے جرم میں باہنے قدم کو کاٹا گیا، اور پھر چوری کا ارتکاب کر بیٹھا، اب تیسری مرتبہ پھر چوری کر بیٹھا ہے۔ عدالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگی ہوئی، دربار ابو بکر میں اس چور کو پیش کیا گیا، اور تیسری مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں اب اس کے باہنے ہاتھ کے کاٹے جانے کی باری تھی۔ حضرت ابو بکر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اس کے باہنے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا، اس کو رفع حاجت یا دوسرے امور زندگی کو سر انجام دینے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر اس کے ہاتھ کے کاٹنے کی حد کو موقوف کرتا ہے۔ پاس ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، حضرت ابو بکر کے فتوے کو سنا، آپ کے فیصلے کو سنا، فوراً سے پہلے بڑے ادب و احترام سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہا ابو بکر تیری بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیے السنت ید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، آقا کا فرمان ہو، آقا کا حکم ہو،
آقا کا فتویٰ ہو، اللہ کی قسم آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اور ساتھیوں، کیا حضرت ابو بکر نے جواب میں یہ کہا کہ میں فلاں ابو بکر کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آئے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار؟ کہا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں فلاں ابو بکر جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے، میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا؟ ابو بکر تیرے احسانات اللہ رب العزت کے ذمہ ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں کیا۔ فوراً سے پہلے اپنی گردن کو جھکایا، کہا عمر تو نے سچ کہا، آقا کی حدیث ہو، آپ کا فرمان ہو، آپ کا حکم ہو، ابو بکر نے غلطی کھائی، ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ ساتھیوں آئیے تو صحیح، کسی بھی مسئلے کو لے لیجئے، ہم اختلافی بات نہیں کرتے، معیشت کے، اپنی شادی کو، اپنی خوشی کو، اپنی غمی کو، اپنی سیاست کو، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے حج کو، اپنے عمرے کو، کسی بھی مسئلے کو لے لیجئے، آئیے ذرا آقا کی بات پہ، آپ کی حدیث پہ ذرا اس کو تولیے تو صحیح، کیا ہم آقا کی حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہیں، یا اپنے مولوی کی بات کو ترجیح دینے والے، یا اپنے مفتی کی بات کو، یا اپنے امام کی بات کو، یا جس کو ہم نے پیر بنایا ہے اس کی بات پر عمل کرنے والے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے پھر حافظ صاحب ایک مرتبہ پھر مجھے جسارت کر دینی دیجیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے، اب ہمارا جی کسی اور چہرے کو دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ اور چہرے کی بات آئی تو میرے ذہن میں حسان کے وہ شعر یاد آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لوگوں ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسی چہرہ کہ ایسا چہرہ کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں، اور حسان کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا آقا کہ آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے مجھے ایسے بنا ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ ساتھیوں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہمارے پیر جیسا کوئی ایسا چہرہ لاؤ تو صحیح، پھر ہم بھی کہیں نہیں آقا کی بات کے ہوتے ہوئے فلاں کی بات پہ غور کیا جا سکتا ہے، فلاں کی بات پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے شرم آنی چاہیے اگر کوئی یہ بات آپ کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی وہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، ہاں سب حدیث کا انکار نہیں کرتے، اب حدیثوں کو کتابوں سے مٹا تو نہیں سکتے، حدیث کا انکار نہیں کرتے، حدیث کو اس کے وجود کو مانتے ہیں، بس اپنے وہ چونکے چناکے وہ جو تعویلیں ہیں، جو عجیب سی دلائل ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو آقا کے شخصیت کے حوالے سے جس دوسرے حق کو آپ کے سامنے بیان کی کوشش کر رہا وہ یہ ہے، جس طرح پہلا حق کہ آقا کی ذات پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے عرفہ ہے، پھر اس بات کا بھی اعلان کرنا ہوگا یہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے دوسرا حق ہے کہ چاہے پھر کوئی مالی مسئلہ ہو، مقابلے میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا حکمران ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پھر آقا کی حدیث پہ فوراً سے پہلے علم درآمد کرنا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ مکہ کے بڑے معروف تاجر ہیں، انتہائی مالدار ہیں، لوہے کا کاروبار کرتے، ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے بھی ہجرت کے قصد سے مکہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، کافروں نے آپ کا تعاقب شروع کیا، آپ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، آپ نے کافروں کو مخاطب کیا، کہا آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری ترکش میں اس ٹائم 40 تیر ہے، اور آپ سب بات یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک اچھا تیر انداز ہوں، 40 لوگوں کو تو جہنم رسید کروں گا، پھر تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، پھر اس بات کو بھی جانتے ہو میں اچھا ایک شمشیر زن بھی ہوں، پھر آئیے دیکھیے مقابلہ کرتے ہیں کتنے لوگوں کو میں جہنم واصل کرتا ہوں۔ غفار نے آپ کی بات کو سنا، کہا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم بس یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں آئے خالی ہاتھ آئے تھے، یہاں پر آپ نے کاروبار کو کیا، خوب پیسہ اکٹھا کیا، آج ہجرت کا ارادہ کرتے ہو، وہ جو مال و دولت یہاں سے کمایا ہے۔ حضرت صہیب نے ان کی بات کو سنا، کہا بس اتنی سی بات ہے، اگر وہ مال و دولت جو میں نے ساری زندگی کمایا اگر میں وہ اس کو تمہارے حوالے کر دوں تو پھر آپ کی اور میری لڑائی؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ مال کو جو سارا آپ نے دولت یہاں سے کمائی ہے ہمارے حوالے کر دیں پھر ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں۔ ساتھیوں بات کو جو سمجھ جانے کا مقصد ہے
اس کو اپنے ذہان میں بٹھائیے کہ آقا کی حدیث، آپ کا حکم آ گیا. آپ نے کیا شاندار الفاظ کہے. کہا اللہ کی قسم فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر صہیب کا سارا مال موجود ہے. آقا کی حدیث ہو، آپ کا فرمان ہو، آپ کا حکم ہو، اس دنیا کے مال و متاع کی کیا حیثیت ہے؟ پھر آپ جب مدینہ پہنچے، آقا کائنات کو سارے ماجرے کا پتہ چلا. کہا ابا یحییٰ اللہ کی قسم تو نے نفع کا سودا کیا ہے، نفع کا سودا. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.